تو بات چل رہی تھی شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے شاگردوں کی، مختصر سا میں نے بیان کر دیا۔ تو شاہ صاحب کے شاگردوں کے بعد دیکھیں سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اور شاہ اسحاق، یہیں سے میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ ویسے تو آپ نے ایوب قادری سے پڑھا ہے، وہ مناظر اسلام الحمدللہ ہمارے دوست عالم فاضل ہیں، وہ ضرورت تو نہیں ان کی بات پہ میں بات کروں، مگر آپ کے امتحان کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیوبندی بریلوی کیا اختلاف ہے ہمارا؟ بتاؤ جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے، کیا اختلاف ہے؟ جلدی جلدی نا، 300-400 طلبہ ہے بس خاموش آپس میں لگے ہوئے، مجھے بتاؤ کیا اختلاف ہے؟ اچھا میں خود ہی بتاتا ہوں۔ مولانا جب تک کہ دیکھیں جب دو آدمی لڑتے ہیں نا، آپ نے شاید فن مناظرے کی کتاب رشیدیہ ایک ہی دفعہ پڑھاتے ہیں تمہیں، اور وہ پتہ نہیں اب ہے کہ نکال دی ہے؟ نکال دی ہے؟ اچھا، فن مناظرے کی کتاب رشیدیہ پڑھائی جاتی ہے صرف۔ تو دعویٰ اور دلیل میں مطابقت، اختلاف کا تعین یہ پہلے کیا جاتا ہے۔ اب دو شخص جب لڑتے ہوں تو وہ چھڑواتا ہے نا کوئی، تو وہ کہتا ہے کی ہو جائے، کی آکھیا ہی تین ہے نا بات۔ اب وہ کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میرا یہ کرنا ہے، پھر ہی ہوتا ہے نا وہ اختلاف کا تعین۔ جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف کیا ہے تو کیا لڑائی کرو گے تم؟ کیا دلیلیں دو گے؟ دیکھو غیر مقلدوں سے اور اختلاف ہے، ان سے ہمارا اور اختلاف ہے۔ دعویٰ دونوں کا ایک ہے، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں، ہم بلکہ صحیح حنفی ہیں، بات ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، کیوں بھائی ایسے ہی ہے بات۔ وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم بھی قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو پھر اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قدوری کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہدایہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، شرح وقایہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آثار و سنن وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ تو ایک امام کے ماننے والے، ایک فقہ کے ماننے والے، مگر اختلاف اتنا ہے، شاہ ولی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ کو بھی وہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بات۔ تو پھر اتنا شدید اختلاف بھی ہے، ایسے ہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ سوال صحیح ہے نا، یہ کیا اختلاف ہے؟ ایک امام کے ماننے والے، ایک فقہ کے ماننے والے، اور یہاں تک بھی اتفاق ہے، پھر اتنا شدید اختلاف ہے۔ دیکھیں بریلویوں سے ہمارے 3 اختلاف ہیں، کتنے؟ 3 ہیں، یاد رکھنا، بنیاد آپ کو بنیاد سمجھا رہا ہوں جو میں نے نچوڑ نکالا ہے پڑھ پڑھ کے۔ 3 باتوں میں اختلاف، ایک یہ ہے اختلاف بدعت کا اختلاف، ایک ہے شرک کا اختلاف، ایک ہے کفر کا اختلاف، 3 ہیں۔ باقی تمام چیزیں یہ جزء ہیں، اجزاء ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اجزاء ہیں۔ اور اصل جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ بدعت، شرک، کفر، 3 اختلاف ہے۔ دعویٰ ایک ہے، دعویٰ ایک ہے، وہ ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کا مقلد، ہم بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ کا مقلد، کتابیں بھی مشترک ہیں، سارا کچھ ہے، شاہ ولی اللہ تک شخصیت بھی، بلکہ شاہ عبدالعزیز تک مشترک ہے، شاہ اسماعیل شہید کو بیچ میں سے نکال دو، شاہ اسحاق کو نکال دو، حاجی صاحب کو پھر وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مانتے نہیں۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب گودڑا والے حاجی صاحب کے خلیفہ ہے، ارشاد حسین رام پوری ان کا خلیفہ ہے، عبدالسمیع بیدل ان کا خلیفہ ہے، محمد حسین الہ آبادی ان کا خلیفہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بریلوی حضرات ہیں نا، خلیفہ حاجی صاحب کے ہیں۔ تو یہ پھر اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ دیکھو وہ یہ ہے کہ بدعت کی تعریف، مسئلہ غور سے سنو، بدعت کی تعریف علماء دیوبند جو کرتے ہیں اس کی 2 حیثیتیں، ایک ہے پہلے لوگوں نے کی ہے، ہم صرف نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، ایک یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اصولوں کو سامنے رکھ کے بعض نئی چیزوں پہ ہم نے بدعت کا حکم لگایا ہے۔ بریلوی حضرات
ہماری تعریف کی ہوئی کو پسند نہیں کرتے اور نہیں مانتے، اور جو بریلوی بدعت کی تعریف کرتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ باقی سارے اختلافات جو بدعت کے ضمن میں آئیں گے وہ اصل اس کی بنیاد ایک ہی بات ہے کہ اگر بدعت کی تعریف اور اختلاف متعین ہو جائے کہ بدعت کیا ہے تو ساری بدعتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا؟ تو فرداً تم 10 12 یا 21 22 جو جزیں ہیں اس کے اوپر جو تم بحث کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ تعین کرو کہ بدعت ہے کیا بلا۔ صحیح ہے؟ تو بریلوی جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ان کی غلط ہے، وہ کہتے ہیں ہماری غلط ہے۔ اب پہلے مناظرہ اس پہ ہونا چاہیے، پہلے یہ فائنل کرنا چاہیے کہ بدعت ہے کیا۔ تم صحیح تعریف کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے بدعت کی تعریف دیکھنے کے لیے اور بدعت کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے اکابر نے کوششیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے بہترین کتاب مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ہے المنہاج الواضح، یعنی راہ سنت۔ ٹھیک ہے، راہ سنت۔ اس کے 7 باب ہے، 6 بحثیں حضرت نے اس میں کی ہیں بابوں میں، 7ویں باب میں بدعات ذکر کی ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اردو زبان میں بہترین کتاب ہے بدعت کو سمجھنے کے لیے، اور ہر طالب علم کو اس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اگر بریلویوں سے بات کر دیا، اگر رائے سنت جس نے نہیں پڑھی وہ بریلویوں سے بات نہیں کر سکتا۔ بریلویوں کے جو اصول، قواعد، ضوابط سارے ہیں وہ ساری رائے سنت کو سامنے رکھو گے تو سمجھ آئے گی۔ تو بدعت کی بحث اس میں۔ دوسری جسے کہتے ہیں کہ کتاب بدعت اور اہل بدعت، یہ اقبال رنگونی کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری کتاب جسے کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کی الحق سری فی احکام میت و زری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی کتاب براہین قاطعہ فی رد انوار ساطعہ، خلیل احمد سہارنپوری کی، یہ علمی کتاب ہے۔ تو بدعت کی بحث دیکھنے کے لیے عام فہم آسان مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی کتاب سنت اور بدعت صوفیاء کی نظر میں، یہ ادارہ معرف سے چھپی ہے، بہترین کتاب ہے یہ بھی۔ اور مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب الدلیل الخیرات لرد المنکرات، یہ بھی مفتی کفایت اللہ صاحب کی مستقل کتاب ہے، کراچی سے چھپ چکی ہے یہ۔ تو یہ بدعت کی بحث اس میں دیکھیں کہ بدعت کیا ہے، اور تفصیل انہوں نے اگر سمجھا دی ہے تو ایوب قادری نے، تو جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کتابوں میں دیکھیں۔ اور فرداً پھر جو بدعات ہمارے بزرگ جن کو کہتے ہیں ان کا حکم آپ اس میں دیکھیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے 17 بدعات جو اس وقت معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور بدعت اور اہل بدعت والے نے 21 بدعات کے اوپر بحث کی ہے، اور مومن عثمانی نے جو بدعت کے اوپر کتاب لکھی ہے اس نے کوئی 25 یا 27 بدعتوں کے اوپر نقد کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر نفس بدعت کا مسئلہ سمجھنا وہ منہاج الواضح سے بہترین اور کہیں موجود نہیں ہے۔ اب رہ گئی شرک کی بحث۔ علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، نور بشر، غیر اللہ کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا غوث الاعظم، یا علی مدد، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بحثیں ہیں علماء دیوبند نے ان کے اوپر کسی کے اوپر شرک کا حکم لگایا، یا شرک کے قریب کہا، یا ایسے کریں گے تو شرک ہوگا، ایسے کریں گے شرک ہوگا، بہرحال شرک کی بحث۔ تو ہماری طرف سے اس مسئلے میں تقویت الایمان، تذکیر الاخوان بہترین کتابیں ہیں، مگر مولانا سرفراز خان صفدر نے صرف مسئلہ شرک سمجھانے کے لیے کہ شرک کی تعریف اور شرک ہے کیا یہ گلدستہ توحید میں سمجھایا ہے۔ گلدستہ توحید، اس میں شرک کے جو مسائل ہیں ان کو ذکر نہیں کیا، یا جو شرک کی باتیں ہیں ان کو ذکر نہیں کیا، اس میں یہ بتایا کہ شرک ہے کیا، شرک کہتے کسے ہیں۔ اس کے 10 باب ہیں کتاب کے،
اور اتنا قرآن و سنت سے لبریز ہے یہ کتاب کہ جتنی جسے کہ احادیث اور قرآن کی آیات اس کتاب میں حضرت نے جمع کیاں اور کسی کتاب میں اتنی نہیں آپ کو ملیں گے۔ گلدستہ توحید دیکھنے میں مختصر ہے مگر یہ ہے کہ مسئلہ بڑے کا حال انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور دوسری کتاب مولانا نور الحسن شاہ بخاری کی توحید اور شرک کی حقیقت، یعنی نور الحسن شاہ بخاری کی اچھی کتاب ہے۔ تو اب یہ ہو گیا مسئلہ یہ بدعت کا اور شرک کا۔ اب وہ بریلوی حضرات کے مولانا شرف قادری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، جامعہ نظامیہ کا شیخ الحدیث، وہ کہتا ہے کہ دیوبندی بڑے شاطر ہیں، بڑے شعار ہیں، ہماری عوام کو تیجا چہلم اور علم غیب اور حاضر ناظر میں الجھا دیا ہے اور اصل مسئلے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ بڑے شاطر ہیں دیوبندی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل کہتا ہے ہمارا ان سے عبارات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کفر کا مسئلہ جو ہے وہ ہے اصل تو ہمارا ان سے، اور یہ اس طرف آنے نہیں دیتے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جسے کہتے ہیں دیوبندیوں کو جو تکفیر کی ہے ان کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ جسے کہتے ہیں ساری عبارات تو نہیں، ویسے تو آپ بریلوی فتوے کتاب دیکھیں گے اسے میں نور محمد صاحب اس میں مل جائیں گی چیزیں، یا راہ سنت کا جب مقدمہ دیکھیں گے اس میں مل جائیں گی چیزیں، مگر میں ویسے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے دیوبندی کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ کہیں وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ پھر اس سے پوچھا کہ حضرت ان کی مسجد کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے ان کی مسجد گھروں کے مانند ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی ذبح عورت کر لے؟ کہتا عورت ذبح کر لے، دیوبندی سے ذبح نہیں کرانا۔ کسی نے پوچھا نکاح پڑھانا؟ کہتا نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، چاہے برہمن پڑھا دے، چاہے برہمن پڑھا دے، ہندوؤں کا جو ہوتا ہے، مگر دیوبندیوں سے نہیں پڑھانا۔ کسی نے پوچھا حضرت بطور ٹریننگ کے حقیقت میں بریلوی جو ہے وہ دیوبندی نہیں بنتا، ٹریننگ سیکھنے کے لیے، مناظرہ سیکھنے کے لیے ایک فرضی دیوبندی بن جاتا ہے، کیا اس طرح دیوبندی بننا جائز ہے؟ کہتا ہے جو ظاہر میں بنا وہ حقیقت میں بنا، جو ظاہر میں بنا وہ حقیقت میں بنا۔ تو فتاوی افریقہ، احکام شریعت، عرفان شریعت، ملفوظات، فتاوی رضویہ وغیرہ آپ دیکھیں۔ پھر اس نے نام لے کے کہتا ہے رشید احمد گنگوئی کافر، قاسم ننوتوی کافر، خلیل احمد بیٹھوی کافر، اشرف علی تھانوی کافر، جو ان کا کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، نام لے کے پھر اس نے کہا اپنی کتاب حسام الحرمین میں۔ تو اب یہ اتنا شدید جو اختلاف ہے، پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیسے کافر ہے؟ کہتا ہے دنیا میں کفار کی جتنی قسمیں ہیں سب سے بدترین قسم کے کافر جو ہے نا وہ یہ دیوبندی ہے۔ اب یہ اس کی باتیں، یہ اتنی شدید جو تکفیر ہے یہ جسے کہ اس نے کی ہے، اب اس کی وجہ بھی تو ہے نا۔ تو وجہ یہ وہ بیان کرتے ہیں، ہم ان کو الزامات کہتے ہیں، ہم کو تہمات کہتے ہیں، یہ بہتان ہیں یا قطع برید کی ہے انہوں نے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس اصل یہی ہے، سب دین کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی علماء یہ جو ہیں جن کا نام لیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ گستاخی کی ہے، اور گستاخ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے جسے کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ عبارات کو سمجھ لیا اور عبارات کا جسے کہ جواب آپ کو پتہ ہے اور اس کے مقابلے میں عبارات کیا ہیں وہ اگر آپ کو پتہ ہے تو بریلوی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو عبارات نہیں آتی تو پھر جسے کہتے ہیں آپ مناظرہ جیت نہیں سکتے۔ تو عبارات کو سمجھنے کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، میں کتابیں پہلے بتا دوں پھر تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ مولانا سرفراز صاحب کی کتاب ہے عبارات اکابر، وہ دیکھیں۔ مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہے سیف یمانی برفرقہ رضا خانی، ہاں جی، اور ان کی کتاب ہے فیصلہ کن مناظرہ، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ حضرت مدنی کے شہاب الثاقب دیکھیں، مولانا مرتضی حسن چاند پوری کی توضیح البیان دیکھیں، یا وہ رسائل چاند پوری چھپ گئے ہیں وہ دیکھیں۔ علامہ خالد محمود کی کتاب علم جنات و ملائکہ دیکھیں۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ دیکھیں۔ مولانا منظور نعمانی کی ایک فتوحات نعمانیہ ہے اس کو دیکھیں۔ مولانا جسے کہتے ہیں باغلی کی کتاب ہے سیف علی، وہ دیکھیں۔ علامہ خالد محمود کی مطالعہ بریلوی جلد نمبر 3 دیکھیں۔ تو اب یہ عبارات کا مسئلہ، عبارتیں تو بہت ہیں، مگر جن وجہ سے تکفیر کی
اور حسام الحرمین اس نے یہ لکھی ہے، اور یہ جو ہے کتاب ان کے الصوارم الہندیہ حشمت علی کی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ شاہ عبد الغنی کے۔ وہ اپنی جو سند آ رہی اس کو بھی ملحوظ رکھے نا، اور اختلاف کو بھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، حافظ احمد صاحب کے یہ والد ہیں، اور قاری طیب صاحب کے یہ دادا ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نانوتا کے رہنے والے ہیں، اور ساری زندگی نانوتا ہی میں گزاری ہے۔ دفن البتہ دیوبند میں ہوئے ہیں، قاسمی قبرستان میں۔ حضرت بانی ضرور ہیں، حضرت دیوبند میں پڑھایا نہیں کبھی بھی، یاد رکھنا۔ بانی ہے مگر پڑھایا کبھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات۔ نہ حضرت گنگوئی نے کبھی پڑھایا ہے، نہ حضرت نانوتوی نے۔ حضرت کی ایک بہن جو تھی وہ دیوبند بیاہی ہوئی تھی، حضرت کبھی کبھی وہاں تشریف لاتے، اور دیوبند کے جو ہے یہ آدمی تھے اہل ثروت، ان کو حضرت نے ترغیب دی کہ ایک مدرسہ بناؤ یہاں سے۔ اور وہ کون تھے؟ مولانا فضل الرحمان، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، حاجی عابد حسین، مولانا رفیع الدین، مولانا فضل حق، یہ جو لوگ تھے یہ حضرت کے عقیدت مند تھے۔ اور یہ فضل الرحمان عثمانی کون ہیں؟ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد ہیں، اور مفتی عزیز الرحمان عثمانی کے والد ہیں، اور مطلوب الرحمان عثمانی کے والد ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یہ دیوبند کے تھے، عثمانی خاندان کے۔ تو مولانا ذوالفقار علی کون ہیں؟ یہ مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، یہ شیخ الہند کے والد ہیں، جنہوں نے عطر الوردہ اور قصیدہ بان السعاد اور دیوان حماسہ، یہ جو آپ پڑھتے ہیں دیوان حماسہ، اس کی جو شرح انہوں نے کی، دیوان متنبی، یہ دیوان متنبی کا ترجمہ تشریح، اور یہ دیوان حماسہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا تشریح، اور نفحۃ العرب کی، اور سبع معلقہ کی، اور یہ عطر الوردہ اور قصیدہ بان السعاد، یہ چیزیں مولانا ذوالفقار علی دیوبندی کی ہیں، یہ حضرت شیخ الہند کے والد گرامی ہیں۔ اور وہ علامہ فضل الرحمان جو ہیں یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد ہیں۔ اور حاجی عابد حسین کون ہیں؟ یہ دیوبند کے جو رضوی خاندان کے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں جو مولانا یہ ہیں حامد میاں، یہ ان کے دادے پردادے ہیں۔ اور رفیع الدین جو تھے یہ بھی عثمانی تھے، اور یہ بھی ایک بزرگ تھے دیوبند کے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں دیکھیں، ایک تو حاشیہ ان کا آخری 5 پاروں کا۔ مولانا احمد علی سہارنپوری جب بیمار ہو گئے اور وہ حاشیہ نامکمل رہنے لگا، تو انہوں نے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ آخری 5 پارے آپ کو پتہ ہے بخاری کے کتنے مشکل ہیں، تو ان کا سپرد کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ تو مولانا احمد علی سہارنپوری نے فرمایا کہ اگر مجھ سے اچھا نہ لکھے پھر کہیو۔ ہندوستانی زبان میں اس شخص کو کہنے لگے کہ جس کے سپرد میں نے کیا ہے یہ مجھ سے اچھا حاشیہ نہ اگر لکھے گا پھر کہنا کہ میں نے ویسے نہیں قاسم نانوتوی کے سپرد کیا، یہ لائق آدمی سے یہ لکھے گا۔ تو حضرت نے ایک تو وہ حاشیہ لکھا، پھر حضرت کی کتابیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا وہ تقریر دل پذیر حضرت کی کتاب ہے، حجت الاسلام ہے، میلہ خدا شناسی ہے، مباحثہ شاہ جہان پور ہے، انتصار الاسلام ہے، قبلہ نما ہے، تحذیر الناس ہے، رد القول الفصیح ہے، تنویر النبراس جسے کہتے ہیں، اس کا میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے یہ مدرسے کے ایک مدرس جو ہے اسحاق صاحب مولوی، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور ایک ایسی کتاب قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی جو آج تک قلمی تھی، چھپی نہیں تھی، یہ ان کو سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اس کو حاصل کیا، پھر اس کو ایڈٹ کیا، اور پھر اس کو چھپوا دیا تنویر النبراس کے نام سے۔ اسی کا نام ہے رد القول الفصیح جو انہوں نے شائع کی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا شان نزول کیا، کیوں لکھی گئی تحذیر الناس۔ تو ہمارے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، ہدایت الشیعہ، اجوبہ اربعین اور اسرار قرآنی، بے شمار ان کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مولانا سرفراز خان صفدر نے بانی دارالعلوم دیوبند ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، اگر آپ اس کو پڑھیں گے ساری کتابوں کا پتہ
لگ جائے گا۔ اگر ان کی تصانیف کی تفصیل چاہیے تو ان کے جو بھائی ہیں عبدالحمید سواتی، ان کی کتاب اجوبہ اربعین کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر ان کی تصانیف کا ذکر ہے، اور ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر مناظر حسن گیلانی نے سوانح قاسمی، اور مولانا انوار الحسن شیرکوٹی نے انوار قاسمی، اور مولانا جسے کہ یعقوب نانوتوی نے سوانح عمری، مولانا قاسم نانوتوی اور اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے حضرت نانوتوی کے اوپر کام کیا ہے، اور اب تو ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ مرکز بن گیا دیوبند میں جو حضرت کی کتابوں کو ایڈٹ کر کے شائع کر رہا ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ احمد رضا نے لگایا، اور ان کو یہ کہا کہ قاسم نانوتوی کافر ہے، جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ بھائی کوئی دیوبندی ختم نبوت کا منکر ہے؟ دماغ خراب۔ اصل بات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور اس کا کہ وہ تحذیر الناس کیوں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا بنی۔ دیکھیں، اگر آپ نے شاہ اسماعیل شہید کو اچھی طرح پڑھا ہے، وہ تو ٹائم نہیں ہے، نہیں تو شاہ صاحب پہ الگ ایک ٹائم چاہیے پورا کہ وہ اختلاف کیسے بنا۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی جو تقویۃ الایمان ہے اس کے اندر ایک مسئلہ ہے شفاعت کا، اور ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے قدرت کاملہ، اس کے اندر ایک بحث وہ شاہ اسماعیل شہید نے اس میں کی ہے تقویۃ الایمان میں، تو اس کا رد پھر کیا تھا فضل حق خیر آبادی نے۔ تو ہوا یہ تھا، جہاں سے مسئلہ چلا ہے وہ سمجھا رہا ہوں ہندوستان میں۔ دیکھیں، جن لوگوں نے یہ پڑھی ہے کتاب جسے کہتے ہیں جو اصول کی کتابیں ہوتی ہیں نبراس وغیرہ، یہ دوسری ایک ہوتا ہے مسئلہ خلف وعید، ایک ہوتا ہے امکان کذب، ایک ہوتا ہے امکان نظیر، ایک ہوتا ہے امتناع نظیر۔ سمجھ رہے اس مسئلے کو؟ کوئی ٹس مس ہے؟ ہاں، دیکھیں، شاہ اسماعیل شہید نے اس تقویۃ الایمان میں اس مسئلے کو چھیڑا تھوڑا سا، پھر یہ جسے کہ مسئلہ چھڑتا ہی چلا گیا، اور ہوا یہ کہ شاہ اسماعیل شہید کی بہترین کتابیں ہیں، بہت ساری ہیں، تو اصل جو اختلاف ہے وہ تقویۃ الایمان کی وجہ سے ہے۔ تو تقویۃ الایمان کو تو آپ سمجھیں کیا ہے، یہ اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جزوں کی تشریح ہے۔ تو حضرت نے اصل میں کتاب لکھی تھی ایک رد الاشراق، رد الاشراق، یہ مکتبہ سلفیہ لاہور سے چھپ چکی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کی جو تخریج ہے وہ نواب صدیق حسن غیر مقلد جو تھے، نواب صدیق حسن بھوپالی، اس نے اس کی تخریج بھی کی تھی، وہ بھی چھپ چکی ہے تخریج بھی۔ تو تقویۃ الایمان کا جو وہ رد الاشراق کا پہلا باب تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ تو حضرت نے جہاد پہ جانے سے پہلے وہ جو رد الاشراق کا پہلا باب تھا اس کو جسے کہ دوبارہ ترجمہ کیا اور تخریج کی، اور ساتھ اس کی تشریح کی۔ وہ جو تشریح و تخریج والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں تقویۃ الایمان۔ بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت کی مستقل تصنیف بن گئی تھی، بنیاد وہ تھی۔ بہرحال تقویۃ الایمان، جب یہ تقویۃ الایمان شائع ہوئی تو اہل بدعت کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور اس کے اوپر پھر مناظرے، مجادلے، بحث مباحثے بہت ہوتے رہے۔ جو سب سے زیادہ مد مقابل آئے حضرت کے وہ تھے فضل حق خیر آبادی۔ اور فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ یہ جو آپ مرکات نہیں پڑھتے، منطق کی مرکات، یہ فضل امام خیر آبادی کی ہے، اور فضل امام خیر آبادی کا بیٹا تھا فضل حق خیر آبادی، اور فضل حق خیر آبادی کا پھر آگے بیٹا تھا عبدالحق خیر آبادی۔ اور کچھ عرصہ تمہارے نصاب کے اندر ہدیہ سعیدیہ بھی لگی رہی ہے، فلسفے کی کتاب، پھر نکال دی گئی جسے کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب تھی جسے کہتے ہیں فضل خیر آبادی کی۔ یہ ترمذی کے کلاس فیلو تھے شاہ اسماعیل شہید کے، شطرنج کھیلا کرتے تھے، ہاتھی پہ سواری کیا کرتے تھے، اور منطق کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا۔ تو جب حضرت کی یہ کتاب آئی چھپ کے تو یہ مشہور تھا کہ خیر آبادی یہ منطقی ہیں اور یہ دہلوی ہے جو ہے انہیں منطق سے ٹس مس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ چھپ کے آئی تقویۃ الایمان تو یہ حیران ہو گئے اور اس کے اوپر اعتراض کیا۔ سب سے پہلا جو اعتراض کیا وہ فضل حق خیر آبادی نے کیا،
پہلے تو شرارت یہ کی، ان کی سمانے میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ چند ذہین طلباء تیار کیے جن کو منطق بڑی آتی تھی، تو شاہ اسماعیل شہید سبق پڑھا رہے تھے دلی کی مسجد میں، تو وہ چند طلباء آ کے بیٹھ گئے، تو طلباء کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے، تنقید نہیں میں کر رہا مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو وہ لگے شرارتیں کرنے، تو حضرت تاڑ گئے کہ حضرت کہنے لگے منطقی کی طرف سے آئے ہیں یہ، اور انہیں شرارت سوجی ہے کچھ، حضرت نے اپنا سبق بند کر دیا اور ان کو کہنے لگے شاہ اسماعیل شہید سیدھے ہو جاؤ بھائی، اعتراض کرو جو کرنا ہے، تو وہ جو اعتراض کرتے حضرت فوراً جواب، جو اعتراض کرتے فوراً جواب، تو انہیں ایسا ساکت کر دیا کہ حضرت کے وہ گرویدہ ہو گئے، بلکہ یہ کہ حضرت کے ہی وہ ہو کے رہ گئے، ٹھیک ہے، آئے تھے اعتراض کرنے، وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے اور کہنے لگے ہمارے استاد نے تو ہمیں کہا منطق وہ آتی نہیں، منطق تو ہم نے یہاں دیکھی ہے۔ تو جب دوبارہ وہاں گئے تو فضل حق کہنے لگا کیا ہوا، وہ کہنے لگے حضرت ہمیں تو آج پتہ لگا کہ منطق وہاں ہے کہ یہاں تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو ویسے ٹائم ضائع کیا۔ اسے تھوڑی سی وہ ہوئی تو اس نے ایک اعتراض کیا مسئلہ وحدت، تو اس پہ یہ امکان نظیر اور امکان جو ہے جسے کہ امتناع نظیر کا مسئلہ چھیڑا اور وہ حضرت کو دیا، تو حضرت نے ایک نشست میں، اس کا نام ہے، اس تحریر کا نام ہے تقریر اعتراض بر تقویت الایمان، وہ چھپ چکی ہے تحقیق الفتویٰ لاہل التقویٰ کے نام سے، اور دوسرا اس کا نام ہے مسئلہ شفات، شرف قادری نے ترجمہ کر کے جو شائع کیا ہے اس کے آخر میں وہ تقریر اعتراض بر تقویت الایمان بھی شائع کیا۔ تو جب شاہ اسماعیل شہید کو وہ تحریر پہنچی تو کہتے ہیں ظہر سے عصر کا ٹائم تھا، بعض کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، تو حضرت نے ایک ہی نشست میں اس کا جواب لکھ دیا اور اس کا نام ہے یک روزی۔ کیا نام ہے؟ یک روزی یا یک روزہ، وہ کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپ چکی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہم نے کرا دیا ہے، اور ابو ایوب قادری صاحب اس کو شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ اچھا، تو وہ یک روزی جب آ گئی انہوں نے کہا تو جواب آ گیا، اس نے پھر ایک اعتراض کیا مسئلہ شفات پہ، اور اس نے تحقیق الفتویٰ لاہل التقویٰ کے نام سے شائع کر دیا۔ تو ہماری طرف سے پھر ایک کتاب لکھی گئی سیانت الناس علی وسوسۃ الخناس، ٹھیک ہے۔ جب یہ چل پڑا مسئلہ تو پھر جسے کہتے ہیں ہماری طرف سے غیر مقلد تھا امیر احمد نذیر احمد کا والد، یہ شاہ سمان کے تھے، تذکرہ علماء شاہ سمان میں ان کا تفصیلی ذکر ہے اور چمنستان حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی فضل حق کے رد میں نقض الاباطیل عن ذنب الشیخ اسماعیل، ایسا اس کا نام ہے پورا۔ تو یہ پھر بحث چل پڑی، تو وہی بحث چلی آ رہی تھی، تو اس کے اوپر جسے کہتے ہیں ایک مناظرہ منعقد ہوا فضل رسول بدایونی۔ یہ فضل رسول بدایونی یہ عبد القادر بدایونی کا باپ تھا، اور تحریک پاکستان میں جو نورانی سے پہلے ان کا صدر تھا جمعیت علماء پاکستان کراچی کا، جسے کہتے ہیں وہ تھا مقتدا، پتہ نہیں عبد المجید بدایونی، یہ حامد بدایونی، وہ تھے احمد بدایونی کراچی کے، یہ ان کے پردادا تھے۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ بھئی ایک مناظرہ رکھا بدایوں کے اندر، اور یہ عبد القادر بدایونی جو مولانا قاسم ننوتوی کے مقابلے میں بھی تھا جسے کہتے ہیں، اور عبدالحی لکھنوی کے مقابلے میں، تو یہ اس کے ساتھ ان کا تحریری مناظرہ ہوا امتناع نظیر کے اوپر، امتناع نظیر کے اوپر۔ تو وہ مناظرہ ان کے بیٹے نے شائع کیا مناظرہ احمدیہ کے نام سے۔ مناظرہ احمدیہ کی جو روداد چھپی اس کے اوپر تقریر مفتی سعد اللہ رام پوری نے بھی کی اور عبدالحی لکھنوی نے بھی کی۔ جب وہ تقریر چھپی تو مولانا احسن ننوتوی کو بھی کہا گیا اس پہ تقریر لکھ دے، انہوں نے بھی اس کے اوپر تقریر لکھ دی۔ جب وہ کتاب شائع ہو گئی تو پھر جسے کہتے ہیں نقی علی خان احمد رضا کے باپ نے بریلی میں فتنہ پیدا کر دیا اور یہ کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، عید کا وقت ہے، بڑی لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو ایک کتاب ہے مولانا احسن نانوتوی، آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی کہیں بھی وہ بحث رک نہیں رہی تو اہل بریلی اکٹھے ہوئے اور ایک فیصلہ یہ طے کیا کہ 3 بڑے علماء ہندوستان کے، ان کو اپنی یہ بات لکھ کے بھیجتے ہیں، تو جو وہ لکھ کے بھیجیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ یہ تو نہ مانا نقی علی خان، البتہ اس کے جسے کہتے ہیں
ہیں کہ وہ جو دوسرے آدمی تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہا بھیج دو، تو وہ ایک استفتاء سید نذیر حسین محدث دہلوی کو بھیجا، اس کا جواب فتاوی نظیریہ میں موجود ہے۔ ایک استفتاء عبدالحی لکھنوی کو بھیجا، اس کا اس جواب فتاوی جسے مجموعۃ الفتاوی عبدالحی لکھنوی میں لگا ہوا ہے۔ ایک فتویٰ جو بھیجا گیا وہ قاسم نانوتوی رحم اللہ کو بھیجا گیا، حضرت نے جو جواب دیا وہ سب سے مفصل تھا اور وہ تحذیر الناس بر اثر انکار ابن عباس ہے، وہ حضرت کا اس فتوے کا جواب ہے جو مولانا احسن نانوتوی کے استفتاء کے جواب میں ہے۔ تو یہ مسئلہ جسے کہتے ہیں امتناع نظیر سے تعلق رکھتا تھا، تو جسے کہتے ہیں جب یہ آ گیا چھپ کے تو پھر جسے کہتے ہیں تحذیر الناس کا جب وہ کتاب بن گئی تو پھر اس کے اوپر عبدالعزیز ایک آدمی عبدالعزیز تھا، وہ بھی حاجی صاحب کا جسے کہ فیض یافتہ تھا، اس نے قاسم نانوتوی صاحب سے کہا کہ بعض چیزیں مجھے مشکل لگتی ہیں، سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے سمجھا دیں، تو یہ سمجھ لیں کہ تحذیر الناس کے بارے میں، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھر حضرت کو خط لکھتا، حضرت اس کا جواب دیتے، تو وہ جو آپس میں مناظرہ ہوا عبدالعزیز کے ساتھ اس کا نام ہے مناظرہ عجیبہ، مناظرہ عجیبہ قاسم نانوتوی کی کتاب ہے، یہ تحذیر الناس کے دفاع کے اندر لکھی گئی ہے مناظرہ عجیبہ، اور اس عبدالعزیز نے یہ کہا کہ میں حضرت آپ کی تحقیق سے مطمئن ہوں۔ جب یہ بات ہو گئی تو یہ جو تھے عبدالقادر بدایونی، اس نے پھر ایک اپنا شاگرد کے نام سے القول الفصیح کے نام سے ایک کتاب لکھوائی، یہ بھی حضرت نانوتوی کے جسے کہتے ہیں رد میں لکھی گئی، اور اصل میں عبدالقادر نے لکھی تھی، نام فصیح الدین کا لکھ دیا، قاسم نانوتوی تاڑ گئے، انہوں نے فوراً حضرت نانوتوی نے رد القول الفصیح کے نام سے اس کا جواب بھی دے دیا اور تحذیر الناس پہ کوئی اشکال رہنے نہیں دیا، تو وہ رد القول الفصیح کا ہی دوسرا نام ہے تنویر النبراس جو مولوی سعد صاحب نے شائع کی ہے، یہ تحذیر الناس کے اصل رد میں ہے کتاب، بہترین کتاب ہے اور پہلی دفعہ چھپی ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے جو یہ تحذیر الناس لکھی ہے اس میں مسئلہ ختم نبوت کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا، اور اگر اس کو آسان سمجھنا ہے تو اللہ وصایا کی کتاب ہے بزرگان دیوبند اور مسئلہ ختم نبوت، مولانا یوسف الدہانوی کی کتاب ہے اس اشکال کے جواب میں، اور مولانا ادریس کاندھلوی نے جو تحذیر الناس کا تکملہ لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ جواب آ چکا ہے، اور یہ کتابیں بھی ہیں، اور یہ جتنی کتابیں میں نے بتائی ہیں الشہاب الثاقب ہو، توضیح البیان ہو، عبارات اکابر ہو، سب میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں، اور اس عید سے تینوں کی تینوں ہی ثابت ہوتی ہیں۔ بریلوی حضرات کے یہ جو بڑے آدمی تھے غزالی زماں مولانا احمد سعید کاظمی ملتان والے، ان کی مقالات کاظمی دیکھے، اس کے اندر مناظرہ ہے التبشیر بر تحذیر، اس نے جب لکھے تو ہمارے سرحد کے ایک عالم تھے بہت منطقی فلسفی، انہوں نے اس کو خط لکھا، پھر اس سے خط و کتابت ہوئی، احمد سعید کاظمی نے لکھا ہے اس کے اندر کہ آئندہ مجھے خط نہ لکھنا، وہ چل نہیں سکا ان کے ساتھ، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ وہ 2 باتیں مانتا ہے، تیسری نہیں مانتا، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اثر ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر عبدالحی لکھنوی نے جب اثر کو ثابت کیا اور یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا معنی متعین کرنے میں اختلاف ہوا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حضرت نانوتوی نے جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، تو اگر کوئی پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب تحذیر الناس میری نظر میں پڑھ لے اور ان کا خط پڑھ لے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی کس مقام پہ فائز ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحم اللہ اور مسئلہ ختم نبوت کو اگر سمجھنا ہو تو مولانا سیف الرحمن قاسم کی کتاب کو دیکھیں، ابو ایوب قادری کی کتاب کو دیکھیں جو ابھی چھپی ہے رائے بن اجتماع پہ، اور یہ جو کتاب ہے مولوی ساکی اس کو دیکھیں، اور اس کے اوپر اور بھی کام ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی، ختم نبوت مرتبی، یہ ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی
معانی ختم نبوت مرتبی، وہ تینوں کی تینوں کو حضرت کہتے ہیں اس ہی عید سے ہی ثابت ہے۔ اور جو عوام کا خیال جس کو کہا وہ حصر کو توڑا ہے حضرت نے، حصر کو سمجھتے ہو۔ اور دوسرا جو آدمی دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص کی بحثوں کو جانتا ہے وہ تحذیر الناس کو سمجھے گا کہ حضرت نے یہ جو تحذیر الناس ہے یہ کس حساب سے جسے کہتے ہیں کہ بنائی ہے اور اس کو سیٹ کیا ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے اس لیے کر دی، کتاب بتا دی، آپ اس میں دیکھ لیں کہ مسئلہ ختم نبوت کے ہم قائل ہیں یا کہ منکر ہیں، اور قاسم نانوتوی کا ختم نبوت میں کیا عقیدہ نظریہ تھا وہ مولانا سیف الرحمن کی کتاب سے واضح ہے، اور مناظرہ عجیبہ اور یہ تنویر جو ہے نبراس اس سے واضح ہے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت گنگوہی رحم اللہ، مولانا محمد مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہ جسے کہتے ہیں شاگرد ہیں حدیث میں کس کے، جسے کہتے ہیں شاہ عبد الغنی کے، اور معقولات وغیرہ انہوں نے پڑھی ہیں مولانا مملوک علی نانوتوی سے، اور کچھ انہوں نے پڑھا ہے صدر الدین دہلوی آزردہ سے جو صدر و صدور دہلی تھے، جو نواب صدیق حسن کے بھی استاد ہیں۔ حضرت گنگوہی کی ولادت 1200 جسے کہتے ہیں کہ 44 ہے، اور قاسم نانوتوی کی 1248 ہے اور حضرت گنگوہی رحم اللہ بھی مولانا حاجی امداد اللہ کے خلیفہ ہیں چشتی صاحبی سلسلے میں۔ تو حضرت کی جو کتابیں ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ حضرت کی ایک تقریر بخاری کی چھپی ہوئی ہے، ایک تقریر مسلم کی چھپی ہوئی ہے، ایک تقریر ترمذی کی چھپی ہوئی ہے، لامع الدراری جسے کہ علی صحیح بخاری یہ مولانا یحییٰ کاندھلوی نے جمع کی ہے، اور مولانا زکریا نے اس پہ تعلیقات کی ہیں۔ مولانا یحییٰ کاندھلوی زکریا رحمہ اللہ کے والد گرامی ہیں، یہ حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں جسے کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے بخاری کی تقریر جمع کی ہے جو عبد الحفیظ مکی نے مکہ موزمہ سے متن کے اب شائع کر دیے، لامع الدراری، الکنز المتواری بھی، اور دوسری الکوکب الدری جس کے آپ حوالے پڑھتے ہیں۔ الکوکب الدری کو بہادر آباد سے اب اردو میں بھی شائع کر دیا ہے، یہ الکوکب الدری علی جامع ترمذی، یہ بھی جسے کہتے ہیں یحییٰ کاندھلوی نے جمع کی ہے، حضرت گنگوہی کے افادات ہیں۔ اور مولانا حسین علی وہاں بچراں والے جن کو مماتی اپنا پیر و مرشد اور بزرگ کہتے ہیں زیادہ، جن کی تحریرات حدیث ہے، اور ان کی کتاب فیوزات حسینی ہے، ان کی کتاب ہے تقریر جنجوہی علی صحیح بخاری، تقریر جنجوہی علی صحیح مسلم، یہ بھی دونوں چھپ چکی ہیں۔ یہ حضرت گنگوہی کے افادات ہیں، اور حضرت گنگوہی کا جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہدیات الشیعہ ہے، حضرت کی زبدۃ المناسک ہے، حضرت کی اوساق العرا فی تحقیق جمعہ فی القرآن ہے، حضرت کی جسے کہتے ہیں اوقاف القرآن ہے، حضرت کی ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی ہے، حضرت کی رد الطغیان فی اوقاف القرآن ہے، حضرت کی جسے کہتے ہیں القطوف الدانیہ فی تحقیق جماعت ثانیہ ہے، حضرت کی کتاب جسے کہتے ہیں امداد السلوک ہے، حضرت کی جسے کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ ہے، اور بھی حضرت کی کتابیں ہیں، اوساق العرا وغیرہ یہ جمعہ فی القرآن پہ ہے، اور ایک حضرت کی مسئلہ تقلید پہ سبیل الرشاد ہے جس کے جواب میں محمد شاہ نے الارشاد الی سبیل الرشاد لکھی تھی۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی یہ انصاری خاندان کے ہیں، ابو ایوب انصاری خاندان کے ہیں۔ تذکرۃ الرشید مولانا عاشق الہی میرٹھی کی ان کے حالات پہ تفصیلی کتاب ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ نے دیوبند کی سرپرستی کی ہے، دیوبند میں پڑھایا نہیں۔ حضرت جسے کہتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحم اللہ کے بالکل حجرے کے ساتھ حضرت کا اب بھی حجرہ ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں درسگاہ رشیدیہ، اب بھی بورڈ لگا ہوا ہے۔ حضرت ساری زندگی وہاں پڑھاتے رہے۔ حضرت کا معمول یہ تھا کبھی ترمذی بخاری پڑھاتے تھے، کبھی خالی بخاری پڑھاتے تھے، کسی زمانے میں جب ہمتی ساتھ ہدایہ بھی پڑھاتے تھے، تو جو طالب علم حضرت سے پڑھنا چاہتا وہ گنگو چلا جاتا۔ تو حضرت نے نہ دیوبند پڑھایا نہ کسی مدرسے میں پڑھایا، ساری زندگی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے پڑھایا، جو حضرت کی وراثت تھی دادی کی طرف سے۔ دادی کی طرف سے حضرت قدوسی ہیں، دادا کی طرف سے انصاری ہیں اور جسے کہیں ایک نسبت حضرت کی وہ جسے کہ علوی بھی ہے، جو تذکرۃ الرشید آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔
تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں فتاوی رشیدیہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو مفتی حضرات جو بنتے ہیں، جو تخصص کرتے ہیں، مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حالات زمانہ سے بھی وہ جانتا ہو، وہ ما قبل کی شریعت بھی جانتا ہو، وہ احکام احادیث سے بھی واقف ہو، وہ مذاہب اربعہ کو بھی جانتا ہو۔ یہ ہے نا چیزیں، آپ نے رکود رسم المفتی میں پڑھی ہوں گی۔ میں نے تو اردو کتاب پڑھی ہے عبدالاول جون پوری کی مفید المفتی، وہ آپ دیکھ لیں، بڑی اچھی کتاب ہے مفید المفتی۔ اچھا، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا جو فتاوی رشیدیہ ہے، یہ کس نے مرتب کیا ہے؟ بتائیں جلدی جلدی۔ فتوے ان کے ہیں نا، جمع کس نے کیے؟ دیکھو، کوئی مفتی بھی بیٹھا ہے تمہارے میں کہ نہیں؟ بھائی کس نے کیا ہے یہ جمع؟ کس نے کیا فتاوی رشیدیہ؟ سب سے پہلا فتویٰ دیوبندیوں کا، سب سے پہلا مفتی فقیہ النفس، تو اس کے فتوے کس نے جمع کیے ہیں؟ ہاں یاد رکھنا، عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد، عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد نے جمع کیے ہیں فتوے، اور یہ سب سے پہلے سڈورے سے چھپے ہیں۔ اور سڈورا جو ہے ضلع امبالہ کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کو سڈورا کہتے ہیں۔ اور سڈورا کون ہے؟ تذکرۃ الرشید میں دیکھیں، مغیث الدین سڈوروی حضرت کے خلیفہ تھے، اور جب انگریز نے حضرت کو گرفتار کرنا چاہا تو حضرت جو 3 دن چھپے تھے وہ مغیث الدین سڈوروی کے چھپے تھے جا کے۔ حضرت گنگوہی کے بارے میں آتا نا کہ 3 دن کے بعد باہر آ گئے تھے، تو مغیث الدین سڈوروی، تو اس سڈورا جو ہے یہ ضلع امبالہ کے اندر ہے۔ اور شاہ قمیص الاعظم قادری جو شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے تھے، جو سب سے پہلے ہندوستان آئے 10ویں صدی کے اندر، ان کا مزار سڈورے میں ہے۔ تو یہ سڈورا جو ہے یہ ضلع امبالہ میں ہے، تو یہ سڈورے سے سب سے پہلے چھپا ہے فتاوی رشیدیہ، اور یہ 3 حصے تھے، اب بھی وہ تینوں حصے ملتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ایک ہے، یہ تو مولانا سبحان محمود، یہ تو دارالعلوم کراچی کے صدر مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے، یہ تو انہوں نے اپنی نگرانی میں اس کی تبویب کروائی ہے، اور محمد سعید اینڈ سنس نے اس کو شائع کیا۔ پہلے یہ 3 حصوں میں تھا، اور اب بھی 3 حصوں والا مل جاتا ہے کسی کے پاس ہو، تو یہ سڈورے سے چھپا۔ یہ حضرت گنگوہی کا عقیدت مند تھا، بعض کہتے ہیں مرید تھا، مگر نذیر حسین کے پاس اس کا آنا جانا تھا، بعض کہتے تھا غیر مقلدی مگر نرم طبیعت کا تھا، علماء دیوبند کو اچھا سمجھتا تھا، تو حضرت گنگوہی سے مسئلہ مسائل پوچھتا، فتویٰ لے لیتا، اور وہ جا کے غیر مقلدوں کو دے دیتا، اور اس کے اوپر پھر وہ الجواب الصحیح، آپ دیکھیں فتاوی رشیدیہ، جس نے اچھے طریقے سے دیکھا اس کو اب بھی پتہ ہوگا، کسی فتوے کے اوپر لکھا ہے الجواب الصحیح شمس الحق، کسی کے اوپر لکھا ہے عبد الرحمن، کسی کے اوپر لکھا ہے ابراہیم، لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ یہ کون ہے؟ کسی کے اوپر لکھا ہے جبار عمر پوری، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الحافظی والا ہے، یہ عبد الحق شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود والا ہے، یہ ابراہیم آروی آرے کا ہے، نذیر حسین کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ عبدالعزیز کون ہے؟ یہ عبدالعزیز رحیم آبادی ہے۔ تو یہ فتاوی رشیدیہ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ آئے اس طرح ہیں کہ یہ جو تھا عزیز الدین، یہ لے لیتا تھا فتویٰ، پھر ان کے پاس لے جاتا تھا، پھر کچھ جمع کر لیتا تھا، پھر چھوٹا سا جسے کہ کتابچہ بنایا شائع کر دیا۔ اس طرح 3 حصے اس نے شائع کیے عزیز الدین مراد آبادی نے۔ تو یہ کون ہے عزیز الدین مراد آبادی؟ ملفوظات اشرف علی تھانوی میں بھی اس کا ذکر ملے گا کہ حضرت سخت تھے، تو حضرت کے پاس بھی آنے جانے لگا، تو حضرت نے اس کو نکال دیا تھا، چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سخت متشدد غیر مقلد بن گیا، تو چلو ہمیں اس سے کیا، مگر یہ کون ہے؟ دیکھیں، شاہ اسماعیل شہید کے خلاف مولانا احمد رضا خان صاحب نے 200 کتاب لکھی ہے، بعض کہتے ہیں 288 لکھی ہیں، بعض کہتے ہیں 253 لکھی ہیں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سمان اعلیٰ حضرت میں، اور وہ بمبئی کا المیزان نمبر یا انوار رضا کو دیکھیں گے آپ، مختلف اقوال آپ کو ملیں گے۔ تو یہ جو شاہ اسماعیل شہید کے خلاف کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو مولانا احمد رضا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی رد کفریات ابی وہابیہ، اس کے اندر انہوں نے 77 کفر نقل کیے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے، کتنے؟ 77 کفر، اور ہر کفر کے ساتھ لکھتا ہے کفر نمبر 1، کفر نمبر 2، کفر نمبر 3، موٹا سارا کفر لکھتا ہے، پھر ایک ڈال دیتا ہے اوپر، ٹھیک ہے؟ 77 گنے اس نے۔
اچھا، تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو ہیں یہ احمد رضا کے شاگرد نہیں ہیں، یہ احمد رضا کے خلیفہ ہیں اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں جہاں پر پیر کرم شاہ صاحب پڑھے ہیں، جہاں پر یہ مفتی احمد یار پڑھا ہے، جہاں پہ محمد حسین نعیمی پڑھا ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں مراد آباد کے پڑھے ہوئے، یہ نعیم الدین مراد آبادی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو پھر نعیم الدین مراد آبادی نے وہ سارا کام جو فضل رسول بدایونی نے کیا، عبد القادر بدایونی نے کیا، فضل حق خیر آبادی نے کیا، اس سب کو جمع کر کے شاہ اسماعیل شہید کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب بنائی، اس کا نام ہے اطیب البیان فی رد تقویت الایمان۔ تو یہ مراد آباد کا تھا، تو بریلویوں کا مشہور آدمی تھا۔ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی تو اس عزیز الدین مراد آبادی نے یہ فرض کفایہ ادا کیا کہ اس کتاب کو متن بنا کے اور اس کی ایک ایک بات کا جواب اس نے دیا، اس کا نام ہے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب ہے ہر آدمی کو اپنے پاس تمہارے ہونی چاہیے بریلویوں سے نمٹنے کے لیے، کہ شاہ اسماعیل شہید کی کالا اقولو کے انداز میں ہر بات کا جواب دیا اس نے، اور اس کے اندر اہتمام ہے کہ عبارتیں صوفیوں کی پیش کرتا ہے، خاص کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بنیاد بنایا ہے کہ بھئی یہ جسے کہتے ہیں جواب ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی آج تک بریلوی جواب دینے سے قاصر ہیں، آج تک کسی نے اس کا پھر جواب نہیں دیا۔ ایسی یہ کتاب ہے جسے کہ لاجواب، اور یہ تقریباً 1200-1300 صفحے کی ہے، 20-26 سائز کی کتاب۔ مولانا ابھی تو کچھ بھی کام نہیں ہوا، ابھی سے چٹیں دینے لگ گئے تم۔ تنگ تو نہیں پڑے مولوی صاحب؟ کوئی لطیفہ ہی سنا دوں تمہیں؟ تنویر النبراس اور دافع الوسواس مرکز کے مکتبے پر موجود ہیں۔ ہاں اگر کوئی خریدنا چاہے تو تنویر النبراس قاسم ننوتوی صاحب کی اور دافع الوسواس جو ہے عبدالحی لکھنوی کی ہے، یہ بار مکتبے پہ موجود ہے، جو کہ لینا چاہے لے لے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی تربت سیالکوٹ میں کس جگہ ہے؟ اچھی طرح نہیں سنتے تقریر میری تم، ہے بتایا تو تھا میں نے، تحصیل بازار میں ہے سیالکوٹ میں، تحصیل بازار سیالکوٹ میں ہے۔ تحصیل بازار سیالکوٹ کہاں ہے؟ جو بریلویوں کے عالم تھے ضیاء اللہ قادری، ضیاء اللہ قادری جس مسجد کا خطیب تھا وہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی مسجد ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے بازار ہے، بازار کے اندر ان کی قبر ہے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی۔ اچھا، بات چل رہی تھی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کا پتہ لگ گیا۔ تو بریلوی حضرات احمد رضا نے حسام الحرمین میں یہ بات کی کہ گنگوہی کے فتوے کا عکس میرے پاس ہے۔ کیا عبارت ہے؟ گنگوہی کے فتوے کا عکس میرے پاس ہے۔ بھئی اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ عکس جو تیرے پاس آ گیا، اصل کہاں ہے؟ آج تک بریلوی اصل بتاتے نہیں ہے۔ اب جو دیوبندی چشتیاں کا تھا مہر علی، جس نے دیوبندی مذہب کتاب لکھی ہے، فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ دارالعلوم حزب الاحناف کے لائبریری میں اصل فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس کا عکس میرے پاس ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی یہ کہتا ہے استغفر اللہ کہ کذب باری تعالیٰ کی بحث کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں حضرت کے فوٹو کا عکس اس کے پاس ہے جس کے اوپر بنیاد بنا کے تکفیر کر رہا ہے، اور حضرت کا اصل فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، عربی بھی اور فارسی بھی، جو کہ اس مسئلے سے متعلق ہے۔ حضرت نے وہ عربی میں بھی لکھا ہے، اردو بھی اس کا حاشیہ موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ یہ ایسا فتویٰ میں نے دیا، نہ کبھی مجھے یہ خیال گزرا۔ اب وہ آدمی جو کہہ رہا میں نے دیا ہی نہیں، نہ میرا یہ خیال ایسا گزرا ہے مجھے کبھی، اور جو آدمی یہ کہے میں اسے خود کافر سمجھتا ہوں۔ یہ فتاوی رشیدیہ موجود ہے۔
تو وہ فتویٰ موجود ہے. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو وہ فتویٰ جو عکس ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ملا. جب وہ آدمی موجود ہے کہہ رہا ہے تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر بحث دیکھنی ہو تو وہ خلف وعید کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں, اور اس کو ضرورت کے مطابق جو تھوڑی سی بحث ہے تفصیل آگے بتاؤں گا. مولانا سرفراز خان صفدر رحمہم اللہ نے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین, مشہور کتاب ہے حضرت کی, جو احمد رضا کے ترجمہ و تفسیر کے اوپر تنقید ہے, خاص کر تفسیر کے اوپر تنقید ہے 21 مقام پہ. حضرت نے 21 بحثیں اس میں کی ہیں. تو اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے, اس میں دیکھ لیں. تو یہ تکفیر کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ فتویٰ ایک فرضی ہے, اس کے اوپر بنیاد رکھ کے اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس لیے ایک رشید احمد گنگوئی کو میں کہتا ہوں. اب خلیل احمد سہارنپوری کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں. خلیل احمد سہارنپوری کون ہے؟ یہ خلیل احمد سہارنپوری مولانا مملوک علی نانوتوی کے نواسے ہیں. قاسم نانوتوی اور رشید گنگوئی جی کے جو استاد ہیں ان کے یہ نواسے ہیں, اور یعقوب نانوتوی کے بھانجے ہیں. یہ انصاری خاندان کے ہیں, اور ان کا جو رشتہ تھا وہ جسے کہیں کہ شاہ ابو المالی امبیٹوی جو تھے ان سے تعلق تھا. ان کی سوانح کے اوپر تذکرۃ الخلیل اور حیات خلیل موجود ہے, تفصیلی کتاب. اور یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کی ابو داؤد کی بڑی مشہور شرح ہے بذل المجہود فی حل ابی داؤد. یہ 25 جلدوں میں تقی الدین ندوی کے حاشیے سے چھپ چکی ہے مصر سے, اور ویسے یہ 6 جلدوں میں پاکستان سے چھپی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے, اور ایک اس کا نسخہ بیروت سے 12 جلدوں میں بھی چھپا ہے. تو یہ بذل المجہود فی حل ابی داؤد یہ حنفیوں کی بہترین شرح ہے ابو داؤد کی. شمس الحق عظیم آبادی نے جب اون المعبود اور غایت المقصود لکھی اور احناف کو نیچا دکھایا اور علامہ انور شاہ کا رد کیا, تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے پھر اس کا دفاع کیا, اور یہ بذل المجہود ان کے مقابلے میں لکھی غایت المقصود کے اور اون المعبود کے. کیوں کہ اس نے اون المعبود والے نے اصل متن جو تھا وہ امام خطابی کی کتاب کو جسے کہ بنایا تھا, جس کی تہذیب ابن قیم نے کی تھی. ابن قیم نے امام خطابی کی کتاب جو تھی معلم السنن شرح ابی داؤد اس کو متن بنا کے اور حنفیوں کے خلاف جو کچھ لکھنا تھا اس میں لکھا, اور اون المعبود بنائی, اور عقائد کے مسائل حافظ ابن قیم کی جو تلخیص تھی معلم السنن کی اس کو اس نے اپنا ماخذ بنایا. تو علامہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے پھر اس کے دفاع میں احناف کے یہ بذل المجہود جیسی معرکۃ الاراء کتاب لکھی. تو یہ خلیل احمد سہارنپوری وہ بزرگ ہیں جن کی المہند ہے. استاد گھمن صاحب نے آپ کو المہند جسے کہتے ہیں پڑھائی ہوگی, تو اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ المہند کیسے لکھی گئی, المہند المفند, میں وہ تھوڑا سا ذکر کروں گا. تو وہ جسے کہتے ہیں ایک ان کی کتاب ہے فتاوی خلیلیہ, ایک ان کی کتاب ہے زبدۃ المناسک کا خلاصہ, ایک ان کی کتاب ہے ہدایات جسے کہ شیعہ, ایک ان کی کتاب ہے معرکۃ الکرامہ, ایک ان کی کتاب ہے تنشیع الاذان, ایک ان کی کتاب ہے حدوث العالم, ایک ان کی کتاب ہے جسے کہتے ہیں یہ اکمال الشیم, ایک اور کتاب ہے حضرت کی. خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے بڑا کام کیا اور جسے کہیں کافی کتابیں لکھی. تو خلیل احمد سہارنپوری کو بھی تکفیر کا نشانہ بنایا احمد رضا نے, اور وہ براہین قاطعہ کی عبارت ہے. براہین قاطعہ یہ کیوں لکھی گئی اس کو سمجھو. اصل بات یہ تھی کہ ایک فتویٰ شائع ہوا, اس کو فتاوی میلاد کہتے ہیں, میرٹھ سے, میرٹھ جو علاقہ ہے وہاں سے 4 صفوں کا ایک فتویٰ تھا وہ شائع ہوا, اور وہ فتوے کے اوپر حضرت گنگوہی کے دستخط تھے, اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے دستخط تھے, اور عمر پوری جو تھا اس کے دستخط تھے. تو پھر جسے کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ فتویٰ اور مولانا احمد علی سہارنپوری کا فتاوی میلاد جو مشہور ہے اس کے کو شامل کر کے پھر وہ 12 صفحوں کے اوپر شائع ہوا. جب یہ فتویٰ دوبارہ شائع ہوا اور پہلا 4 ورقی فتویٰ میرٹھ سے شائع ہوا, تو بریلویوں نے پھر یہ کیا کہ عبدالسمیع رامپوری بیدل, یہ
بید التخلص کرتا تھا، شاعر بھی تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے خلفاء، کرنل فیض الرحمان کی کتاب آپ دیکھیں، اس کے اندر اس کے حالات موجود ہیں۔ اور انوار ساتیہ جو ضیاء القرآن نے شائع کی ہے لاہور سے، اس کا مقدمہ آپ دیکھیں۔ جب یہ ہمارا 4 ورقی فتویٰ شائع ہوا، اور وہ فتویٰ اگر دیکھنا ہو تو صحیح تو نہیں ہے تو گڑبڑ، مگر چھاپا ہے ادارہ اسلامیات نے، اس کا نام ہے فتاویٰ میلاد۔ فتاویٰ میلاد کے نام سے ادارہ اسلامیات نے کسی زمانے میں شائع کیا تھا اس کو، وہ بنیاد بنا کے اس فتوے کو انوار ساتیہ لکھی گئی۔ انوار ساتیہ لکھنے والا عبدالسمیع رامپوری ہے۔ یہ عبدالسمیع رامپوری حاجی صاحب کا خلیفہ اور مرید تھا۔ تو جب یہ کتاب انوار ساتیہ آئی چھپ کے، حضرت گنگوئی حیات تھے۔ حضرت گنگوئی البتہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں میں پانی جاری ہو چکا تھا، تو خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ کو فرمایا کہ اس کا جواب لکھو، تو وہ تو یہی کہتے ہیں بریلوی کہ گنگوہی نے لکھا ہے، نام ان کا لگا دیا، یہ بات نہیں ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری نے پھر اس کا جواب لکھا، اس کا نام ہے براہین قاطعہ فی رد انوار ساتیہ، اور انوار ساتیہ جو تھی اس کا نام تھا انوار ساتیہ فی اسبات مولود و فاتحہ۔ تو یہ پہلی کتاب تھی اہل بدعت کی طرف سے جو میلاد کے مسئلے میں اور یہ تیجا 40ویں کے ثبوت میں لکھی گئی تھی۔ تو جب یہ کتاب لکھی گئی تو مسئلہ حاضر اور ناظر کو سمجھیں، اور یہ جو ہر جگہ موجود ہونا ہے اس کو سمجھیں مسئلے کو، پھر براہین قاطعہ کی عبارت سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دلالت النص، یہ عبارت النص، یہ اقتضاء النص کی بحث یہاں انہوں نے استعمال کی ہے۔ آپ دیکھیں نص کے مقابلے میں قیاس باطل ہوتا ہے، یہ آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا، قمر الانوار میں بھی پڑھا ہوگا کہ نص کے مقابلے میں قیاس باطل ہوتا ہے، اور عقیدے کے لیے نص قطعی چاہیے۔ خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور خبر واحد کے اوپر غیر مقلد بھی بڑے اچھلتے ہیں کہ حنفی غیر مقلد یہ خبر واحد کہہ کے حدیث کا رد کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ مولانا ظفر احمد عثمانی کی کتاب کو سمجھیں گے، احناف کا طریقہ حدیث کیا ہے۔ ظفر احمد عثمانی کے مقالات وغیرہ دیکھیں گے، پتہ لگ جائے گا، یہ تذکرۃ الظفر میں اس کا ذکر ہے۔ تو خبر واحد کی بحث ہو رہی تھی، تو عقائد کہاں سے ہوتے ہیں ثابت؟ قطع نص قطعی سے، قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ عبدالسمیع رامپوری نے یہ کیا اس کے اندر انوار ساتیہ میں، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ثابت کروں، تو اس نے دلیل قطعی تو پیش نہ کی، عقیدے کا مسئلہ تھا، اس نے قرآن پیش نہ کیا، حدیث پیش نہ کی، حدیث کرتا یا حدیث متواتر چلو نہ ہوتی، کوئی چیز پیش نہ کی، ایک قیاس فاسد کو پیش کیا، اور اس کے اوپر بنیاد کو بنا کے مسئلہ حاضر ناظر سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیا مثالیں اس نے دی ہیں؟ اس نے یہ کہا ہے دیکھو سورج جو ہے ہر جگہ ہے، تو سورج بھی مخلوق ہے، جب سورج ہر جگہ ہے تو جب ادنا کے لیے یہ چیز حاضر ہے تو اولا کے لیے کیوں نہ ہوگی؟ ٹھیک سمجھ رہے ہو مسئلہ ہے کہ جب یہ حاضر ہے تو حضور کیوں نہ ہوں گے؟ پھر اس نے چاند کی مثال دی، پھر اس نے روح نکالنے والے فرشتے کی مثال دی کہ دیکھو کتنی دنیا مرتی ہے، یہ جسے کہ روح نکالنے والا فرشتہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو یہ بھی ادنا ہے، جب یہ حاضر ناظر ہے تو پھر اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ وہ بات سمجھ رہے اقتضاء النص والی بحثیں۔ تو پھر اس نے ابلیس کی بات کی، شیطان ابلیس کی، تو تمثیل کون کر رہا ہے؟ عبدالسمیع کر رہا ہے کہ نہیں؟ کہ ہم کر رہے ہیں؟ وہ کر رہا ہے عبدالسمیع، مجرم تو وہ بنتا ہے جو تمثیل کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر یہ مثال دی کہ دیکھیں یہ بہکانے کے لیے ہر جگہ ہے، تو وہ ہر جگہ کیوں نہیں؟ تو جب یہ بحث اس نے کر دی تو خلیل احمد سہارنپوری نے جب رد لکھا ہے، انہوں نے ایسے بیچ میں لائن لگائی ہوئی ہے براہین قاطعہ کے، اوپر انوار ساتیہ چلتی ہے، نیچے براہین قاطعہ چلتی ہے، بیچ میں ایسے لائن لگی ہوئی ہے کتاب کے، اور کالا اقولو سے بحث کرتے ہیں، جس بات کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ کالا کر کے اس کی عبارت لکھتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ جواب دیتے اس مقام
مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑا میں نے سنا تھا بڑا عالم فاضل ہے، بڑا یہ ہے، مگر یہاں اس نے کیا کیا ہے؟ او اللہ کے بندے تجھے یہ نہیں پتہ کہ عقیدے میں قیاس نہیں چلتا، نس کے مقابلے میں قیاس فاسد ہوتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو مثالیں تو دے رہا ہے ان کی تو نس قطعی موجود ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ یہ جو اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے، اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اللہ نے ان کے یہ کام سپرد کیے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں منسوس ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ساری وہ چیزیں جن کی تو نے مثالیں دی ہیں یہ تو منسوس ہیں، یہ نس قطعی سے ثابت ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے اس کام کے لیے۔ تو کوئی نص پیش کر اپنے عقیدے پہ، کوئی نص پیش کر قیاس فاسد نہ کر۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیا کہا انہوں نے؟ قیاس فاسد نہ کر، نص قطعی پیش کر، بس یہ بحث ہے۔ اس کو احمد رضا نے اٹھایا ہے، کہا ہے کہ دیکھو وہ بات تسلیم کر لی اور حضور کے لیے نص کا مطالبہ کر دیا۔ سمجھ رہے بات کو کہ نص کا مطالبہ کر دیا اور وہ باتیں تسلیم کر لی، اس سے ثابت ہوا یہ حضور کی گستاخی کی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور خلیل احمد سہارنپوری اس وجہ سے کافر ہو گیا، کیوں کہ وہاں نص مانگی ہے اور وہاں جسے کہتے ہیں مطالبہ کر لیا، تو پھر یہ ہے کہ بھئی ان کی بات تو مان لی، وہ فوقیت ان کو ہو گئی اور یہاں تو فوقیت پھر نہ رہی، یہ اس نے تقابل کیا۔ یہ خلیل احمد سہارنپوری کی بات ہے۔ چوتھی بات جو کی ہے اس نے تکفیر کی، وہ تفصیل تو آپ پڑھیں گے کتابوں میں جو بتائی میں نے، وہ حفظ الایمان ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جن کا بہشتی زیور ہے، تفسیر بیان القرآن ہے، فتاوی امدادیہ ہے، ملفوظات اشرفیہ، مکاتیب اشرفیہ، کلید مثنوی، اور ان کی جسے کہتے ہیں سیرت منصور ابن حلاج ہے، التنبیہ ہے، شیخ ابن عربی اور ان کا مسلک ہے۔ تو سمان اشرف آپ دیکھ لیں یا حیات اشرف دیکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا۔ حضرت نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے، کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے، اس کا نام ہے حفظ الایمان، اسی کے ساتھ جسے کہ بسط البنان بھی چھپی ہے، تغیر العنوان بھی چھپی ہے۔ یہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے 16 صفحے کا، اس کے اندر 3 فتوے ہیں، 3 سوال تھے حضرت سے کیے گئے۔ ایک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست ہے یا کہ نہیں۔ ایک یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ ایک یہ تھا کہ کسی جسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ یہ 3 مسئلے تھے، یہ حفظ الایمان میں ان تینوں کا جواب دیا گیا۔ اور یہ کیوں بحث چلی؟ یہ طواف کی بحث ہندوستان میں اور کیوں چلی؟ یہ شاہ ولی اللہ کی وجہ سے چلی۔ شاہ ولی اللہ نے ان طبافی سلاسل اولیاء اللہ کے اندر قبروں سے فیض لینے کا ایک طریقہ یہ لکھ دیا تھا کہ قبر کے گرد 7 چکر لگائے جائیں۔ اس کے اوپر ابو الحسن علی ندوی نے نقد کیا ہے کہ یہ بات شاہ ولی اللہ کی ہم نہیں مانتے، ہم اس سے بری ہیں کیونکہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی بات رد کیا شاہ ولی اللہ کا اس کتاب کے اندر کہ شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے غلط ہے، یہ خاصیت ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اور کسی کا طواف جائز نہیں ہے خانہ کعبے کے علاوہ۔ اس واسطے بریلویوں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جواب وہ صحیح مانتے ہیں۔ حضرت نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بریلویوں کو اعتراض نہیں ہے۔ جو تیسرا سوال ہے عالم الغیب کا اطلاق کرنا، اس کے اوپر جسے کہتے ہیں اعتراض ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جو مفتی منجا ہوا ہوتا ہے وہ سوال کو دیکھ کے تاڑ جاتا ہے کہ یہ کیا میرے سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں، کوئی میرے سے جسے کہیں کوئی غلط بات تو نہیں لکھوانا چاہتے، تو وہ پھر کہتا ہے تنقیح کرو، تنقیح مسئلہ کہتے ہیں اس کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے پھر اس مسئلے کی تنقیح کی ہے کہ اگر سائل کی مراد یہ ہے تو پھر یہ جواب بنے گا، اگر سائل کی مراد یہ ہے تو پھر یہ ہوگا۔ تو وہ تنقیح مسئلہ کیا، وہ تنقیح مسئلے کے اوپر اعتراض ہے۔ بات سمجھ رہے ہو مسئلے کو؟ ہاں، تنقیح کے اوپر اعتراض ہے۔
ہم کہتے ہیں چلو جو بھی تھا، جب حضرت حیات تھے اور یہ بات جب شائع ہوئی، حضرت کو مولانا مرتضی حسن چاند پوری نے کہا کہ حضرت عوام نہیں سمجھتی آپ کی بات کو، اگر اس کو ایسے بدل دیا جائے۔ حضرت نے کہا میری بات ہے کوئی وحی الہی نہیں ہے، دیکھو بہت سے مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کا موقف صحیح ہے، صحیح ہونے کے باوجود فتویٰ ہمارا صاحبین کے قول پہ ہے نا مسئلہ ہمارے ہاں، ہے نا ایسی بات؟ خاد کا مزاربت کا مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ امام صاحب تو مزاربت کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ ہدایہ میں لکھا ہے، تو مگر ہمارا فتویٰ صاحبین کے قول پہ ہے، اور یہ نہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے امام صاحب کے پاس۔ مسلم کے اندر کتاب المزارہ جب دیکھیں گے 2 دلیلیں ابو حنیفہ کے مذہب کی موجود ہیں مسلم میں کتاب المزارہ کے اندر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی حضرت نے جب تنقیح کی تو تنقیح کے اوپر اعتراض ہے، تو آپ نے اس اعتراض کا اگر اچھا جواب دیکھنا ہو تو پھر تو عالم الغیب علامہ خالد محمود کی دیکھ لیں، مگر میں کہہ رہا ہوں حضرت نے کہا اچھا میری عبارت ایسے کر دی جائے، وہ جو عبارت بدلی گئی اس کا نام ہے بسط البنان، اور حضرت نے اپنے بھتیجے کو حکم دیا شبیر علی کو، یہ شبیر علی کراچی میں آ کے فوت ہوئے ہیں، یہ شبیر علی اکبر علی کا بیٹا ہے بڑے بھائی کا، مولانا شبیر علی اس کے جسے کہ انچارج تھے ان کے مکتبے کے، حضرت تھانوی نے اپنے زندگی میں وہ نیا نسخہ شائع کروا دیا اور عبارت کو بدل دیا، تو بسط البنان بھی ساتھ لگا دی، پھر بھی اعتراض باقی رہا۔ مولانا منظور نعمانی کا جب دور آیا اور انہوں نے جسے کہ بریلی میں مناظرہ کیا، اور وہ بریلی مناظرہ چھپا ہوا ہے جسے کہتے ہیں، اور بریلی کے اندر یہ جسے کہ سردار تھا جسے کہ مناظرہ کرنے والا، اور دوسرے حضرات جو تھے جسے کہتے ہیں وہ مناظرہ بریلی رودات چھپی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں تو حضرت نے وہاں پر بھی یہ بات کی ہے، اور جسے کہتے ہیں موت کا پیغام جب اس نے شائع کی مولوی سردار نے، تو حضرت نے جہنم کی بشارت جب شائع کی اس کے اندر بھی یہ بات حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ نے کو میں نے کہا کہ حضرت یہ بات ایسی ہے، حضرت نے کہا میں نے تو مرتضیٰ کے کہنے سے بھی یہ کر دی تھی، اگر تم چاہتے ہو تم بھی کر لو، ٹھیک ہے، مجھے تو اشکال نہیں ہونا چاہیے عوام کو، تو وہ پھر ان کو کافر کہنا اتنی ہونے کے باوجود بھی۔ استاد جی جماعت میں 10 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے ابھی ختم کر دیتے ہیں، اچھا عصر کے بعد بھی بیان ہوگا، یہ بھائی انتظامیہ کا کام ہے میرا نہیں، اچھا یہ ہو چکا، بس ختم کر دیں ہیں، بس وہ جسے کہ ابھی تو کام آنا تھا، یہ جو تکفیر کا مسئلہ سمجھ گیا، مگر ابھی مولانا سرفراز صاحب کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، ان کی خدمات جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 52 ان کی تفصیل بتاتا آپ کو، پھر جسے کہ یوسف لدھیانوی صاحب اور ہمارے حضرت مدنی کا بھی ذکر ہونا ہے، تحریک پاکستان کا ذکر ہوتا، میں بتاتا تحریک پاکستان میں ہمارے بزرگوں کے کیا ہیں، تو اب ٹائم نہیں ہے تو جسے کہتے ہیں ختم کرتے ہیں بات کو، کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو پوچھ لو، پھر نہیں تو چلتے ہیں، بس چڑھ گیا۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله